بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لیے کتنی بے حسی کا مقام ہے کہ ہم ایک عورت کے حوالے سے اتنا سوشل میڈیا پر شور مچاتے نظر آ رہے ہیں کہ اس کی ویڈیو لیک ہو گئی اور اس کے بارے میں اتنی دلچسپی رکھنا، اس کے حوالے سے ایک ایک ولاگ کو دیکھنا اور اس کی حقیقت کو جاننا، محفلوں میں اس کا تذکرہ کرنا، اس ایک عورت کے حوالے سے اتنی فکر اور اتنا تذکرہ ہے، جبکہ دوسری جانب فلسطین کے اندر ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے اور عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، ماؤں کے سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ایک دن کے اندر 600 700 جو ہے شہادتیں ہو رہی ہیں، جن میں 200 300 تو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، جن کی لاشیں جو ہے وہ نہیں مل پا رہی۔ تو ایک طرف مسلمانوں کی یہ حالت ہے اور اس کے حوالے سے نہ کوئی تذکرہ ہے، نہ دل میں کوئی کڑھن ہے، نہ ان ظالموں کے حوالے سے کوئی دل میں نفرت ہے، نہ محفلوں میں اس چیز کا تذکرہ ہے۔ صرف ایک دن کوک نہ پینا یہ ہمارا احتجاج ہو گیا اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا اتنا اثر نہیں رکھتا جتنا نظریے کا بائیکاٹ کرنے کا اثر ہے۔ تو ہمارے دل کے اندر اس چیز کی کب نفرت پیدا ہوگی کہ ہم جس کو آئیڈیل بنا رہے ہیں، جس تہذیب کو ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو ہم ترقی سمجھتے ہیں، وہ لوگ ہمارے مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کس طرح ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، ہم ان کی مدد اس طرح نہیں کر پاتے یا ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے یہاں بیٹھے، لیکن کم از کم دل سے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، کم از کم دل میں ان کا دکھ درد تو محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ آخر کتنی تکلیف سے اس مرحلے سے گزر رہے ہیں اور وہاں غزہ میں کس طرح کی قیامت کا منظر ہے اور کن مشکلات کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ تو کم از کم ہم اپنی نجی محفلوں میں تو اس چیز کا تذکرہ کر سکتے ہیں، اپنی نسلوں کو تو بتا سکتے ہیں کہ یہ تمہارے دشمن ہے، ان کے نظریات سے تم نے بچنا ہے، یہ مسلمانوں کے دشمن ہے، اور ہم ان کے حوالے سے ان کے دل میں نفرت پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اپنے دل میں بھی اس حوالے سے ہم ان کے لیے دعا بھی کریں۔ بعض لوگ تو بس اس لیے چپ ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں بیٹھے، اور کچھ لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، سوائے سوشل میڈیا پر خام خواہ کی اسکرولنگ کرنے کے ان کو کوئی زندگی میں کام ہی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ امت مسلمہ جسد واحد کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تکلیف محسوس کرنا یہ ایک مسلمان کی فطرت ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں احساس نہیں ہے، ہمارے دل میں اس چیز کا دکھ اور درد نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز پر بھی دکھ کرنا چاہیے کہ میرے دل کے اندر یہ احساس پیدا کیوں نہیں ہو رہا، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے حوالے سے میرے دل میں نرمی کیوں پیدا نہیں ہو رہی، میں کیوں اتنا لاپرواہ اور بے حس ہو چکا ہوں۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آزادی ہونی چاہیے اور لبرلزم کو پروموٹ کرتے ہیں اور ایسے ممالک کی مثالیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اسلام ہے بڑا شدت پسند معاذ اللہ دین ہے اور مولوی جو ہوتے ہیں بڑے شدت پسند ہوتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ شدت پسندی نہیں ہے؟ ایک دن کے اندر 700 لوگوں کو مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، جس میں 200 سے 300 تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جن کو شہید کیا جا رہا ہے، جن کی لاشیں پوری نہیں مل رہی۔ تو بتائیے کیا یہ شدت پسندی نہیں ہے؟ کیا یہ جو ہے اس انسانیت کے خلاف جنگ نہیں ہے؟ سب لوگوں کو جو ہے وہ اسلام سے مسئلہ ہے، مسلمزم سے مسئلہ ہے، اسلام کو شدت پسند کہنا اور دین کو شدت پسند کہنا، علماء کے خلاف بولنا تو سب کو نظر آتا ہے۔ تو لبرلزم آج اس حوالے سے کیوں خاموش ہیں؟ تو بات ہے صرف احساس کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے یہ احساس پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نرمی پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ فلسطین مسلمان بہن بھائیوں کی حفاظت فرمائے، ان کو اپنے اس عزم کے اندر استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ غیبی ان کے لیے مدد فرمائے اور مسلمانوں کے یہ تمام حالات بہتر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔